باہر ہیں؟ برف جمی ہوئی تھی نیچے، برف سڑکوں پر. ہاں اچھا. سورہ الانفطار سے آج شروع ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التطفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لأصحاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. 3 صورتیں جو میں نے کی ہیں ابھی پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے وقت بچا تو. دو یا 3 تو 3 کریں 2 کافی ہے پھر ساری دوست دیکھ لیں گے وقت بچے گا تو دوسری پڑھ لیں گے. یہ کیوں ہے تیسری؟ ہاں ٹھیک ہے پہلے اسی کا ہم لوگ کر دیں صاف. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط آسمان بنائے. یہ جو ترجمہ ہے اسی کو برقرار رکھا گیا ہے کافی غور و خوض کے بعد اور مختلف علماء نے مختلف کتابوں کا بھی مطالعہ کیا لغات کا مطالعہ کیا. فوقکم کا ایک ترجمہ یہ بھی تھا کہ محافظ لیکن کھلا رکھنا بہتر ہے کیونکہ وہ محافظ بھی ہیں نگہداشت کرنے والے بھی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان 7 آسمانوں کی طرف منسوب کی جا سکتی ہیں. اور 7 آسمان کا ویسے ذکر ہے لیکن زمین کے تعلق میں نزدیک کے بھی 7 آسمان ہیں اور سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ نزدیک کے زمین کے آسمان بھی 7 طبقوں میں منقسم ہیں. اس لیے اس کو کھلا رکھا جائے پھر تصحیح طور پر جو چاہے جو ترجمہ کر لے. یہاں آسمان کو اگر بغیر بریکٹ کے رکھ لیں تو میرے نزدیک اس کا کوئی حرج نہیں نیچے نوٹ دیا جا سکتا ہے کیونکہ جب بریکٹ اڑائیں گے تو 7 مضبوط بن جاتا ہے لیکن کثرت استعمال میں اسے معذوف ہو جایا کرتا ہے. قرآن کریم نے بھی یہاں کثرت استعمال کی وجہ سے معذوف فرمایا ہے اس لیے نیچے نوٹ میں یہ وضاحت آ سکتی ہے اور اوپر کسی بریکٹ کو نہ رکھا جائے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط آسمان بنائے. کیوں جی مومن صاحب یہی ہے نا اتفاق آخر پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی. اس میں سب سے پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ سے جو بعض پرانے علماء قیامت مراد لیتے ہیں قیامت آ جائے گی. یہ قیامت آ جائے گی تو بہار فجرت کیسے ہوں گے اور قبور و بوسرت کیسے ہوں گے. وہ اس کا یہ ترجمہ پھر لیتے ہیں. قبور و بوسرت کا تو مطلب یہ ہے کہ قبروں سے لوگ نکل کھڑے ہوں گے مگر بہار و فجرت کا پھر ترجمہ کیا ہوگا جو سمندر پھاڑے جائیں گے. اس لیے لفظ بہار و فجرت
اس کے اس مضمون کی حفاظت کر رہا ہے جو پیشگوئی کے طور پر بیان ہے، اور اس کو دوسری طرف لے جایا جا نہیں سکتا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہاں مضمون ہے کیا؟ السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا مراد یہ ہے کہ جب ایک تو صداقت کا آسمان، اسلام کا آسمان، وہ لوگوں کے نزدیک ناکارہ اور بے معنی ہو چکا ہوگا، یعنی اہل دنیا اسے پھٹا ہوا اور بوسیدہ دیکھیں گے، اور جب ستارے جھٹ جائیں گے۔ یہاں میرے نزدیک ستاروں سے اشارہ علماء دین کی طرف ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے متعلق ستاروں کے لفظ سے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے یا ان کی تعریف فرمائی ہوئی ہے، اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گر جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے۔ یہاں واقعتاً سمندر پھاڑے جا رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ قیامت کے دن کی پیشگوئی معلوم ہوتی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن سمندر پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ سمندر یہاں پھاڑے جا رہے ہیں دو پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جو عملاً سمندر کو پھاڑ کے چلتے ہیں، اور اتنے عظیم الشان جہاز ہیں جو حقیقت میں سمندر کو دو نیم کر دیتے ہیں جب گزرتے ہیں تو۔ اور دوسرا، سمندروں کے علوم نکالے جا رہے ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ سمندروں کی تہہ میں واقع پوشیدہ اسرار کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ننگا کیا جا رہا ہے کہ عملاً ان کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ سمندر کچھ بھی ڈھانپ نہیں سکتا، اب سب ڈھکی چھپی چیزیں سمندر کے اندر سے تہہ سے نکالی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں واقعتاً قبریں اکھاڑ کر معلوم کیا جا رہا ہے کہ انسان نے کیا پہلے کیا تھا۔ بحیثیت انسان یہ علم اپنی ذات میں ایک بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ قبروں کے ذریعے مدفون قوموں کے حالات معلوم کیے جائیں، اور معلوم کیا جائے کہ ما قدمت و اخرت، پہلے کیا کیا کرتی تھی اور آگے ان کے کیا افعال تھے جو ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ مضمون ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ اس کے بعد پھر مضمون یہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈالا۔ جس نے تحقیق کا یہ کو یہاں تک پہنچا دیا، اس پر راز نہ کھل سکا تو رب کریم ہی کا راز نہ کھل سکا، جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ یہ مضمون یہ اس آیت کا پہلے سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے اعتدال بخشا۔ اب گزشتہ جتنی باتیں گزر گئی ہیں ان کے مطالعے سے ان قوموں پر یہ بات خوب کھل جانی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک ٹھاک بھی کیا، اعتدال بھی بخشا۔ ان کے ارتقاء کے تمام مضامین جن کی گہرائی تک ان کی نظر ہے، یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متناسب بنایا ہے انسان کو، اسے اعتدال بخشا ہے، اور اعتدال ہی کے نتیجے میں ترقی ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اعتدال ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے، اور اعتدال کے لیے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمام ارتقاء کا راز اعتدال میں ہے۔ اعتدال نصیب ہو تو پھر مختلف صورتیں عطا ہو سکتی ہیں کسی چیز کو۔ ما فی ای صورت، جس صورت میں بھی چاہا تجھے ترکیب دی، یہ ہے انسان ہی مخاطب،
لیکن پہلی حالتوں میں اس کو جس طرح بھی خدا نے جس شکل میں چاہا اسے ترکیب دیتا چلا گیا، لیکن اس کے باوجود آخرت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی تخلیق کا پس منظر موجود ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر آخرت اور حساب کتاب کا دن مقرر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی لمبی محنت میں سے انسان کو گزارتا، اس کو درجہ بدرجہ ترقی دیتا چلا جاتا۔ سبحانہ کا جو قرآن کریم میں آیا تھا، ان فی خلق السماوات والارض، اس مضمون میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہی یہاں ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سوچنے کے بعد طبی اور قطعی لازمی نتیجہ یہ نکالنا چاہیے تھا کہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، کوئی مقصود پیش نظر تھا جس کو اگر ہم نے پورا نہ کیا تو جلائے جانے کے قابل ہوں گے۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سبحانک میں یعنی ضمناً یہ بات ہے کہ ہمارا جلایا جانا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، تو نے کوئی بات نہیں ایسی چھوڑی جس کے نتیجے میں ہم جلائے جانے کے اہل بنتے۔ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار تم تو جزا سزا کا ہی انکار کر رہے ہو، یعنی ماضی کو تسلیم کر رہے ہو، ماضی کو مانتے ہو، ماضی کو سمجھنے کے دعوے دار ہو، اور اس کا جو طبی نتیجہ نکلتا ہے اس کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ جانتے ہیں تو لکھتے ٹھیک ہے نا، اگر وہ جانتے نہ ہوتے تو ٹھیک کیسے لکھتے، پھر تو اوٹ پٹانگ لکھا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے معزز کاتب ہیں۔ ہم عام بنی نوع انسانوں کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں اور جانتے کچھ بھی نہیں، اس لیے غلط باتیں لکھ دیتے ہیں، اوٹ پٹانگ لکھتے ہیں۔ جج بھی بیٹھے لکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ لکھتے ہیں لازم نہیں کہ سچ ہو، بعض مجرم غلط باتیں بیان کرتے ہیں، وہ بھی لکھی جا رہی ہیں ساری۔ تو یہ کرامن کاتبین ہیں، خدا کے لکھنے والے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جھوٹ بات بیان کی جا سکتی ہی نہیں۔ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ اپنے علم کے مطابق صحیح لکھیں گے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ آسائش میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بد کردار جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں جزا سزا کے دن داخل ہوں گے۔ تو جس کا یہ انکار کر بیٹھے ہیں اس دن انہوں نے وہاں داخل ہونا ہے، اور چونکہ انکار کر بیٹھے ہیں اس لیے بدکار ہیں اور بدکاری میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یوم الدین پر ایمان ہے جو فسق و فجور سے بچا سکتا تھا، اسی کا تو وہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ لیکن دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے جس کے انکار کی وجہ سے ان کا فسق و فجور بڑھ رہا ہے، اس میں وہ ضرور داخل ہوں گے، اور ہوں گے جزا سزا کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ ہرگز اس سے غیر حاضر نہ رہ سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تجھے کیا بتائے کہ جزا سزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا بتائے
کہ جزا سزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی، اور اس دن فیصلہ کلیتاً اللہ ہی کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے نہ اپنے لیے مالک ہوگی نہ کسی اور کے لیے مالک ہوگی، ملکیت کلیتاً خدا کی طرف لوٹ جائے گی، اور انسان سے ملکیت کلیتاً اٹھا لی جائے گی۔ اور اس دنیا میں جتنی بھی صفات الہی جلوہ گر ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان کی عارضی ملکیت عطا ہوتی ہے۔ انہی صفات کے عطا ہونے کے نتیجے میں ہم عقل استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں کام کرتے ہیں، ترقی کی راہیں سوچتے ہیں۔ اگر یہ صفات ہم سے اٹھا لی جائیں تو انسان صفر ہو جاتا ہے۔ بس کائنات نام ہے صفات کے ظہور کا، اس کے سوا کائنات کچھ بھی نہیں ہے، اور صفات کا ظہور عارضی ملکیت کے طور پر دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ صفات کھینچ لی جائیں گی تو انسان صفر ہو جائے گا۔ پھر جس کو خدا بنائے گا وہ رہے گا، جس کو نہیں رکھے گا وہ نہیں رہے گا، یعنی جو فیصلہ چاہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف کر سکتا ہے۔ والامر یومئذ للہ، ملکیت بھی خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گی اور فیصلے کا اختیار بھی، یہ دونوں باتیں اکٹھی اس میں داخل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے تول میں ناانصافی کرنے والوں کے لیے۔ ہلاکت ہو کو میں نے اس ترمیم شدہ ترجمے میں ہلاکت ہے کر دیا ہے۔ ہلاکت ہو سے یوں لگتا ہے کہ صرف لعنت ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ ہلاکت اس کا ایک طبعی نتیجہ ہوتی ہے۔ جو تول میں بے اعتدالی کرتے ہیں اس کے ایک طبعی نتیجے کے طور پر ہلاکت پڑی جاتی ہے ان پر، کوئی لعنت ڈالے یا نہ ڈالے۔ تو ہلاکت ہے تول میں ناانصافی کرنے والوں کے لیے۔ وہ کیا ناانصافی ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب لوگوں پر تول کرتے ہیں بھرپور پیمانوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ یستوفون، بھرپور پیمانوں سے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں کم دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں سودا کرتے وقت جو اپنے لیے یا ان کو دینا ہو تو ان کے پیسوں کا جو تقاضا ہے کہ وہ ان کو ملنا چاہیے وہ پورا نہیں دیتے، کمی کر دیتے ہیں اس میں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ وہ ضرور اٹھائے جائیں گے؟ عدم یقین کی وجہ سے یہ کاروبار چل رہے ہیں۔ اگر یقین ہوتا کہ ضرور اٹھائے جائیں گے تو ناممکن تھا یہ ماپ تول میں کمی اس طرح کرتے یا حق تلفی کرتے لوگوں کی۔ اس میں صرف چھوٹے موٹے دکاندار کا ذکر نہیں ہے، قوموں کا ذکر چل رہا ہے، اور آخری زمانے کی پیشگوئیاں ہو رہی ہیں تو اس لیے آخری زمانے کی پیشگوئیاں بھی ہیں۔ یہ جو ٹرکس ہیں بڑی بڑی قوموں کے، تجارتی ٹرکس، ان کی طرف اشارہ کرنے والی آیات ہیں کہ ان سے سودے میں ہمیشہ کمزور قوموں کو نقصان ہوگا۔ جتنا مرضی ان کے فائدے کی بات کر رہے ہوں، وہ ان کی جو ان کے معاہدے ہیں، ان معاہدوں کی روح سے ان کو غریب اور بے اختیار قوموں کے لیے نقصان پہنچنا معاہدے کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو ان سے وصول کرتے ہیں تو بھرپور وصول کرتے ہیں۔ اب سودی کاروبار جو پھیلا ہوا ہے اس وقت، اس سے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مدد
نام رکھا ہوا ہے، اقتصادی مدد، اور مدد جن کی ہوئی ان کے بیڑے غرق ہو گئے، اٹھنے کے قابل نہیں رہے دوبارہ۔ تو یہ پیشگوئیاں ہیں اصل میں، اس کو چھوٹے موٹے عام دکاندار کی حرکتوں پر معمول نہ کریں۔ یہ بڑی بڑی قوموں کی حرکتیں ہیں جو اس طرح دنیا میں فساد برپا کر رہی ہیں۔ حالانکہ اس کے بغیر بھی اگر وہ صرف تجارت کرتے تو جو تجارت میں زیادہ انڈسٹریس قوم ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے عام تاجر بھی، نیک تاجر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ رکھا ہوا ہے، اسی پر اکتفا کرتے تو سب کا فائدہ تھا۔ تجارت کی خوبی یہ ہے کہ دینے والے کو بھی فائدہ ہے، لینے والے کو بھی فائدہ ہے، لیکن یک طرفہ تجارت جو ہے یہ منع ہے اسلام میں۔ کلا ان کتاب ہاں، یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں پیش ہونے کے لیے، جب وہ انکار پہلے لفظوں کے ساتھ کیا بنتا تھا، کیا وہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ وہ ضرور اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے، یعنی ایک بڑے دن پیش ہونے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ پیش ہونا بریکٹ میں ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ کتاب سے اعمال نامہ ہے مراد۔ کتاب اگر جہنم میں چلی جائے تو کتاب تو جل جائے گی ساری، مگر اعمال نامہ سے مراد ہے مجسم اعمال ان کے جہنمی ہوں گے۔ ان کے مقدر میں ان کے اعمال، یعنی یہ ایک فصاحت و بلاغت کا کلام ہوتا ہے، اعمال کہا جائے تو عمل کرنے والے ان اعمال سمیت مراد ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کا اعمال نامہ جہنم میں ہوگا، سجین میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تجھے کیا سمجھائے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک لکھی ہوئی کتاب سے مراد ہے ایک ایسی بات ہے جس نے ہو کر رہنا ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ یعنی جہنم میں ایک لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، سجین جہنم کا نام ہے، لیکن سجین لکھی ہوئی ایک کتاب تو نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ سجین کا واقعہ ہونا ایسا یقینی ہے جیسے خدا کی طرف سے ایک تحریر لکھی جا چکی ہو جس کا بدلنا ناممکن ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی وہ کیا تھا جسے وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر کہ ہر ایک حد سے بڑھا ہوا سخت گناہگار۔ حد سے بڑھے ہوئے سخت گناہگار کا جھٹلانا ہی اس کو حد سے بڑھا ہوا سخت گناہگار بنا دیتا ہے۔ جھٹلانے کے نتیجے میں یہ جرت پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ وہ جرت سے ایسے اعمال کرتا ہے اس لیے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیتا ہے کہ تم ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو، تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور ان کا انکار ان کو فسق و فجور میں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں حد سے بڑھے ہوئے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، الا کل معتد اثیم، مگر ہر ایک حد سے بڑھا ہوا سخت گناہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، پہلے لوگ بھی مر کھپ گئے، کوئی جزا سزا کا دن نہیں آیا،
ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. خبردار، بل سے مراد حقیقت یہ ہے خبردار حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کسبوں نے جو وہ کیا کرتے تھے. ما کانوا یکسبون. خبردار حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کسبوں نے جو وہ کیا کرتے تھے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یعنی زنگ اگر لگ جائے تو، اگر فولاد یا لوہے پر زنگ لگ جائے برتن پر، تو اندر تک پیغام پہنچانے کے لیے زنگ کا اتارنا ضروری ہوا کرتا ہے. تو ان کے کسبوں نے ہی ان کے دلوں پر ایسے زنگ کی چادر لپیٹ دی ہے جس کو پار کر کے نصیحت اثر انداز نہیں ہو سکتی دل پر. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اب یہ اگلی آیت میں جو لفظ محجوب ہے، اس کا پہلی آیت سے بنیادی یہی تعلق ہے. زنگ لگا کے ان کے دل محجوب ہو گئے نا. اب قیامت کے دن وہ محجوب ہوں گے، اور اس محجوب کے لفظ کو دونوں پہلوؤں میں جوڑ کر ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک نئے معنی کے لیے استعمال فرمایا گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یعنی اللہ اپنے رب کی رؤیت سے محروم رہ جائیں گے. وہ دنیا میں اس کی باتیں سننے سے محجوب تھے ان کے دل. قیامت کے دن خدا سے محجوب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ سے تو کچھ بھی محجوب نہیں. اس لیے اس کی بریکٹ میں نے رکھا، یعنی اس کی رؤیت سے محروم کر دیے جائیں گے. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. خبردار، یقیناً اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں کر دیے جائیں گے. پردے میں کرنے کا جو بنیادی معنی ہے وہ بریکٹ میں رکھ دیا ہے، ورنہ لفظاً تو یہی ہے کہ پردے میں کر دیے جائیں گے. دل بھی تو پردے میں تھے، مگر خدا کے علم میں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ثم انہم لصوال الجحیم. پھر ضرور وہ جہنم میں داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اب سجین سے مراد، جیسا کہ پہلے گزر چکے لفظ سجین، جہنم ہی ہے. جس کو جھٹلاتے تھے وہ سجین میں ہوں گے. مراد یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے. یہی ہے وہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس میں تم داخل ہونے والے ہو. تو فی سجین یا فی الجحیم، یہ ایک ہی اظہار کے لیے دو مختلف لفظ استعمال ہو رہے ہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. خبردار، یقیناً نیکوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. علیین کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ بتا دیں. ہیں کیا علیین؟ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، ترجمہ یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ علیین کیا؟ مجھے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلی آیات میں آ رہا ہے ترجمہ. وما ادراک ما علیین، ما علیون. اور تجھے کیا سمجھائے کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. تو یہاں بھی کتاب سے مراد اس کا لازماً ہونا ہے. ایک ایسا ایک حال ہے جو ہونے والا ہے، جس نے لازماً ہو کے رہنا ہے. یہ لکھی ہوئی بات ہے.
یشہدہ المقربون، مقرب لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لکھی ہوئی سے مراد یہ ہے، اتنی قطعی چیز ہے علیون کہ اسے جو مقرب لوگ ہیں وہ دیکھیں گے وہی، مگر وہ گویا روبرو دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وہ علیین کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، فی علیین کا متبادل ہے یہ، وہ لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ہوں گے، بلکہ علیین کا ہونا لازم ہے اور مقدر ہے، اور فی علیین کا مطلب ہے فی نعیم، یعنی یقیناً نیک لوگ ضرور آسائش میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر متمکن نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ینظرون، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں ناز و نام کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ تعرف ہو مطلب ہے پہچان لے گا، اور یہاں سورہ اعراف میں جو پہچاننے والا مضمون ہے اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ وہ مقرب لوگ خدا کے جو چہرے دیکھ کر پہچانیں گے، تو ان کے چہروں پر تو ناز و نام کی طرح تازگی پہچان لے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ ایک سربہ مہر شراب میں سے پلائے جائیں گے۔ شراب سے کا ترجمہ بھی من ہو سکتا ہے اور میں سے بھی ہو سکتا ہے، تو اردو محاورے میں میں سے کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک سربہ مہر شراب میں سے پلائے جائیں گے، اس کی مہر مشک ہوگی، ختام ہو مسک، اس کی مہر مشک ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، پر بس اسی معاملہ میں چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں۔ فی ذالک سے ذالک کس طرف اشارہ فرما رہا ہے لفظ ذالک؟ کبھی کبھی اپنے دماغ کو جوڑنے کے لیے یہ باتیں آ جانی چاہیے، ہیں؟ فرمائیں جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو جو سوال میں یہاں کرتا ہوں وہ اپنی ڈسپنسری میں اس پر غور کرتے ہیں۔ وہ مریضوں کو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا، ڈاکٹر صاحب دماغ کا یہ پہنچا ہوا باتیں مریضوں کی سن رہے ہیں اور تشخیص آیات کی ہو رہی ہے۔ فرمائیں یہ ذالک جی کیا مراد ہے؟ تو فی ذالک فلیتنافس، مسک تو مراد نہیں ہے یہاں بہرحال، رغبت کرنے والے یہ جنتیں جو عطا ہونے والی ہیں اور کیوں عطا ہوں گی، کون سے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں یہ ساری نعمتیں عطا ہوں گی، اس بات میں کوشش کریں کہ وہ بھی ان چیزوں کو حاصل کر لیں اور ان لوگوں میں سے بن جائیں جو لوگ فی نعیم، جو ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور آگے پھر مضمون اس طرح جاری رہتا ہے، ومزاجہ من تسنیم، اور اس کا مزاج تسنیم ہوگا یا تسنیم سے ہوگا، لفظاً ہے اس کا مزاج تسنیم سے ہوگا، اور بریکٹ میں مرکب کر دیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اس کا مزاج تسنیم سے مرکب ہوگا۔
وہ کیا چیز ہے؟ ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اب اس آیت نے اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ یہ کہیں ظاہری ترجمے نہ کرتے پھرو کہ کوئی بوتل ہے جس میں شراب ڈالی ہوئی ہے اور اوپر مہر مشک کی لگی ہوئی ہے۔ اگر مشک کی مہر لگی ہوئی تو بوتل کو کیا فائدہ؟ اس نے تو ڈاٹ لگایا ہوا بند ہے۔ تو مراد یہاں بوتل نہیں ہے، مشک کی مہر کا مطلب ہے مشک کے فوائد اثر انداز ہوں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے خاتم النبیین، آپ کی صفات جن انبیاء میں یا جن لوگوں میں مرتسم ہیں، یہ مہر ہے، وہ ان صفات سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نبیوں کی صفات ہیں۔ بس کسی میں کم مرتسم ہوں گی، کسی میں زیادہ عمدگی سے مرتسم ہوں گی، لیکن ہر نبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے حصہ پانا لازم ہے۔ بس یہاں ختم سے مراد وہ مہر نہیں ہے جو بند کرنے والی ہو، جو عام طور پر مولویوں کے دماغ میں آتی ہے اور ایک ہی آتی ہے ان کے ذہن میں۔ وہ مہر ہے جو تاثیر جاری کرنے والی ہو۔ تو ختام و مسک کا عموماً لفظی ترجمہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے قرآن کریم کی، بالکل غلط ہے۔ مہر اوپر بیٹھی ہو تو اندر اس مسک، اس شراب سے ہمیں کیا فائدہ جس کے اندر مہر نے اثر ہی نہ ڈالا۔ تو ختام و مسک، مشک کی تاثیرات اس مشروب میں ہوں گی، اور وہ مشروب ہے ایک چشمہ۔ کیسا چشمہ ہے؟ عین یشرب بہا المقربون، ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے، اور پیتے ہیں کا ترجمہ بھی جائز ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی اور واقعاتی لحاظ سے، دونوں طرح۔ مقرب لوگ صفات باری تعالیٰ کے چشمے سے پیتے ہیں، اور جتنا جتنا وہ پیتے ہیں اتنا وہ صفات ان پر اثر انداز ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کے دلوں کو اپنے جیسا بناتی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو ذکر گزرا تھا اس کے مقابل پر یہ ذکر ایک موازنہ پیدا کر رہا ہے۔ ایسے بدکردار تھے جن کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا تھا، کوئی اچھی بات ان دلوں تک پہنچ نہیں سکتی تھی، وہ محجوب کر دیے گئے، وہ بھی پرے کر دیے گئے، اللہ کی رؤیت سے محروم کر دیے گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کریں گے اور بڑے شوق اور محبت سے پئیں گے ان کو، اور وہ صفات ان کے دلوں کو تر و تازہ کر رہی ہوں گی۔ یہی بات جو اس دنیا میں ان کو نصیب ہوگی وہ اس دنیا میں متمثل ہو جائے گی، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھرپور اور معمور کر دے گی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنسی کیا کرتے تھے، یضحکون۔ اب یہ تو ایک عام مضمون ہے دنیا کا، آج بھی ہر جگہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، جو ایمان لاتے ہیں لوگ ان پر ہنستے ہیں، اور بعض ہنستے ہیں ان کو حقیر سمجھ کر، اور بعض ہنستے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ کے، وہ سفہا ہیں، پاگل ہیں، کن باتوں میں لگ گئے ہیں۔ اور آج کل یہی چیز ہمارے ان بچوں کو جو مغربی اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں، یہ ان کو
ہمیشہ ایک امتحان میں ڈالتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو، ہماری کیا زندگی، یہ تو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تم اپنی وقت ضائع کر رہے ہو، پاگلوں کی طرح، ہونا ہمانا کچھ نہیں، اور جو دنیا کے چند دن کے مزے سے وہ بھی لوٹنے سے محروم رہ جاؤ گے تم۔ تو کئی لوگوں کو اس تصادم، ذہنی تصادم کی وجہ سے سخت نقصان، نفسیاتی نقصان پہنچ جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کے نتیجے میں عملاً پاگل بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ہر وقت کی ایک کشمکش تھی۔ اس لیے ایسے بچوں کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو یقین کے چشموں کی طرف واپس لایا جائے، اور ان کا نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کے گھروں میں ہمیشہ اس طرح ایمان پر مستحکم کرتے رہیں کہ ان کو وہم بھی نہ ہو، اور وہ برعکس اس کے ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوں۔ جب تک یہ چیز الٹتی نہیں، اس وقت تک ان کی حفاظت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ احمدی بچوں اور بچیوں کو کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ غیروں کو بے وقوف اور احمق سمجھ رہے ہوں، نقصان اٹھانے والے ہوں۔ کہ قرآن کریم کی پہلی صورت میں، یعنی بقرہ کی پہلے رکوع میں ہی، یا پہلے 2 رکوعوں میں سارا مضمون کھل کے بیان ہوا ہے وہ خود بیوقوف اور دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اب یہ چیز بھی چلتی ہے، وہ جو ظلم کرتے ہیں وہ مذاق کی خاطر ایک دوسرے کو اشارے بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ان کا حال کیا کیا ہوا ہم نے، کتنا ذلیل اور بے بس کر دیا ان کو۔ اور وہ لوگ جو دنیا دار ہیں اور مادہ پرست ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھو اس نے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے، یہ لڑکی دیکھو پاگل جیسی پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ لڑکا لباس کیا پہنا ہوا ہے، اس نے سر پہ ٹوپی ڈالی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ تو اشارے بھی کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اب یہ بات بھی کتنی حقیقت ہے کہ ان باتوں کا گھر میں جا کر پھر بڑے مزے سے ذکر بھی کرتے ہیں، اور خوب تماشا ہوا، آج ہم یہ دیکھو یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح ہم نے جن لوگوں پہ ظلم کیا ان کا یہ حال دیکھا، اور جن پر مذاق کرتے ہیں ان کے قصے بھی گھر میں ضرور سناتے ہوں گے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے تو ضرور ہوگا، اور نفسیاتی لحاظ سے بھی قدرتی بات ہے کہ انسان جب اسکول سے واپس آتا ہے تو وہاں جو تماشے دیکھے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہی ہے گھر میں، خوش طبعی کے لیے بعض وقت کھانے پر ان باتوں کو چھیڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب کبھی انہیں دیکھتے تھے تو کہتے یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو پکے گمراہ ہیں، یعنی مذہب کے لحاظ سے بھی ان کو گمراہ کہا جاتا ہے، دنیا میں اپنے لیے رستہ اختیار کرنے کے لحاظ سے بھی پکے گمراہ کہا جاتا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ان کو اس سے کیا کام تھا؟ کسی کے بچے ہیں، ان کو ان کی فکر کرنے دو، یا ان کو اپنے حال کی فکر کرنے دو، تمہیں کیا فرق پڑتا؟ اگر یہ دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو نہ اٹھائیں، یا اگر یہ جہنمی بن رہے ہیں تو اپنے لیے بن رہے ہیں، تمہیں تو نہیں جہنمی بنا رہا ہے۔ اس لیے نگہبان سے مراد یہ ہے کہ ایسا نگران جس کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے زیر نگرانی فلاں شخص نے صحیح رستہ اختیار کیا تھا کہ نہیں، تو تمہیں کب خدا پوچھے گا اگر یہ بد لوگ ہیں تو۔ اس لیے دونوں پہلوؤں سے یہ مضمون مسلسل پہلو بہ پہلو ساتھ چل رہا ہے کہ دنیا میں اگر تم ان کو گمراہ سمجھتے ہو تو ہونے دو، اپنا جواب خود دیں گے، خدا ان کی گمراہی کے نتیجے میں تم سے سوال نہیں کرے گا۔ اور مادے کے لحاظ سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کیا مطلب بنتا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ،
بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس دن کفار پر ہنسیں گے۔ اب ویسے تو ہنسنا اچھا نہیں لگتا، تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن یہ طبی بات ہے کہ انسانوں میں اپنے اوپر ہنسنے والوں کے خلاف ایک غصہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ اس کو بددعا دیں یا نہ دیں، مگر جب تک ان کی ہنسی کا ان پر ہنسنے کا موقع ان کو میسر نہ آئے، ان کا دل پوری طرح ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ تو ان کے جہنم میں جانے کے نتیجے میں خوش نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ ہنس رہے ہوں گے کہ ان بیوقوفوں نے ہماری بات مانی ہی نہیں، ہمیں بیوقوف سمجھتے رہے اور بیوقوفی کا یہ حال ہے، یہ دیکھ لو ان کو۔ اب الارائک ینظرون، آراستہ تختوں پر متمکن نظارہ کر رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کفار اس کی پوری جزا دیے گئے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے؟ اب یہاں ایک پہلو کھولنے کے لائق ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ الارائک ینظرون سے ثابت ہوتا ہے کہ جس جنت میں بیٹھے وہ نظارہ کر رہے ہیں اس کے تو پاس سے بھی نہیں گزرنا ہے، تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ تو ان پر ہنسیں گے، اس سے مراد یہ نظر آتی ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں جا کر ان کو دیکھیں اور پھر ہنس رہے ہوں۔ اس لیے دو صورتیں ممکن ہیں، ایک تو کہ ان کی اطلاع دی جائے گی ان کو کہ تمہیں بیوقوف بنانے والے خود بیوقوف ثابت ہوئے، دوسرے ان کے حال پر ہنس رہے ہوں گے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دکھا کر ہنس رہے ہوں گے، الگ ہنس رہے ہوں گے۔ بعض وقت انسان سنجیدگی سے بھی گزر جاتا ہے، ایک بات سے ہنسی والی بات ہوتی ہے لیکن باوقار ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں بولتا، لیکن جب نکل جاتا ہے پھر اس کو ہنسی آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلو بھی ایک امکان ممکن ہے اس میں یہ مراد ہو۔ سورہ انشقاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ سورہ میں 14 آیات پر ہی اکتفا کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں پچھلی آیات میں کچھ بحث طلب مضامین بھی گزرے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اذنت لربہا وحقت، اور اپنے رب کی طرف کان دھرے گا اور یہی اس پر لازم کیا گیا ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا کہ پہلے کئی دفعہ تشریح گزر چکی ہے، مراد یہ بھی ہے کہ آسمان کے راز بھی بندے معلوم کر رہے ہوں گے اور دور دور کی کوڑیاں لائیں گے، اور کچھ یہ کہ عذاب الہی نازل ہونے کے لیے آسمان پھٹ پڑے گا، تو دونوں رستے کھل گئے ہیں۔ وہ اذنت لربہا وحقت، اور اپنے رب کی طرف کان دھرے گا اور یہی اس پر لازم کیا گیا ہے،
یعنی اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوگا کہ اب کیا ہونا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کشادہ کر دی جائے گی۔ اب زمین کو کھینچ کر تو کشادہ نہیں کیا گیا، ہمارے سامنے ہے بالکل، لیکن نئی دنیا دریافت ہو گئی، اور اس نئی دنیا کے دریافت ہونے سے جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں وہی تبدیلیاں ہیں جنہوں نے ایک طرف ان لوگوں کو ترقی کے زینوں میں آخری مقام تک پہنچایا ہے، اور دوسری طرف تنزل کے زینوں کی آخری سیڑھی تک بھی پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ القت و اذا الارض مدت، جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ہے تو اتنی ہی، اور اس کا علم ہو جائے گا انسانوں کو کہ اس سے زیادہ اور بھی زمین تھی۔ اس دوسری دنیا کی دریافت پر جو یہ زور دیتے ہیں، یہ اذا الارض مدت کی پیشگوئی کے پورا ہونے کی ایک نشانی ہے، ایک قطعی ثبوت ہے اس کا۔ اور اس وقت القت ما فیہا وتخلت ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی دریافت کے نتیجے میں ہی، یا امریکاؤں کی دریافت کے نتیجے میں ہی تمام چیزیں جو زمین نے اگلی ہیں وہ اگلنی شروع کی ہیں اس نے۔ اس سے پہلے زمین کو نہیں اگل رہی تھی۔ تمام ہیوی میٹلز، ہر چیز جس کو یہ استعمال میں لا کر ترقی کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں امریکہ کی دریافت پر منحصر ہیں۔ اس کا جو تاریخی حقائق کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے میں نے اپنی اس کتاب ریولیوشن میں تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، پھر کیا ہونا ہے اس کے بعد، یہ خدا کے فیصلے پر منتج ہوگا، اور زمین پھر کان دھرے گی۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا باقی، اب تقدیر الہی جو ظاہر کرنے والی ہے، جب تک خدا کا اذن نہیں ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس میں مراد اسلام کی فتح ہے، اور اسلام کے آسمان کے بحال ہونے کی خوشخبری ہے جو اس میں مضمر ہے۔ اس طرف دھیان کرے گی زمین کہ اب خدا کیا کہتا ہے ہمیں، اب کیا ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اگلی آیت کے پھر دو ترجمے بیک ہو جاتے ہیں کہ انسان نے جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اور جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی طرف نہ لوٹے اس کا خدا سے ملاقات کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ محنت کرنے والے جنہوں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ بھی جان لیں کہ قیامت کے دن روبرو ملاقات کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ جسے جو جزا دینا چاہے گا جزا دے گا، جسے جو سزا دینا چاہے وہ سزا دے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے ضرور اپنے رب کی طرف مشقت کرنے والا بننا ہوگا۔ یہ تو تیرے مقدر میں لکھا گیا ہے، بس بہرحال تو اسے روبرو ملنے والا ہے۔ بہرحال بریکٹ میں اس لیے رکھا ہے تاکہ دونوں معنی دونوں معنوں کے کھلا رہنے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو نے بہرحال اسے ملنا ہے، خواہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے اسے پا لے گا، یا جزا سزا کے لیے تو اس کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، بس وہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، تو یقیناً اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو دے جائیں گے پاک چیزوں کو انسان دائیں ہاتھ سے حصہ لیتا ہے نا، اس لیے یہ اشارہ ضمناً موجود ہے
مگر وہاں تو دو ہاتھ نہیں ہوں گے انسان کے. دایاں ہاتھ خوشخبری کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور دایاں ہاتھ دین کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. تو جس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہوں گی وہ اسے دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دینا ہی بات ظاہر کرتا ہے کہ دیندار کا اعمال نامہ ہے, نیک عمل کرنے والے کا اعمال نامہ ہے. بس فسوف یحاسب و حسابا یسیرا, تو یقیناً اس کا آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب سے مراد یہ ہے, غلطیاں تو ایسے لوگوں سے بھی ہوتی ہیں مگر خدا کے نظر میں معمولی ہوں گی وہ, اس لیے کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, صفحے الٹتے جائیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے جاؤ, تو یہ آسان حساب ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم لوٹے گا. اب اہل سے مراد کون لوگ ہیں جن کی طرف خوش خرم لوٹے گا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں. ہیں اس کے دین پر چلنے والے, اس مسلک پر چلنے والے لوگ. اہل ہیں جو اس کے, وہ ہیں حضرت نوح کے واقعہ سے جو لفظ اہل کی تشریح ملتی ہے, یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ اس کے بدکردار بچے بھی وہیں ہوں گے اور ان کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. جو اللہ کے نزدیک اس کے اہل بننے کے اہل تھے وہی ہیں جن کی طرف وہ ہنستا ہوا لوٹے گا. اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ, یہ بعد میں پھر کل کر لیں گے. ینقلب الی اہلہ مسرورا تک ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ لے لیں, یہ ہو چکے ہیں, یہ ہونے والے ہیں.